حضور شفیع اعظم علیہ السلام کے دربار انور میں انہوں نے عرض کی، آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ مجھے نہیں پتا تلاوت کس نے کی، مجھے نہیں پتا پہلی نعت کس بھائی نے پڑھی۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بتائیں تلاوت کس نے کی اور دوسرے نمبر پہ نعت کس نے پڑھی، تو میں کہوں گا میں تھا ہی نہیں۔ صحابی پوچھتے حضور اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، رب پاک نے ہر شے سے پہلے نور نبی جی کا من نوری ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ بوتل دیں گے جی؟ ویسے باندھی میں نے مثال دینا ہے۔ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے، دو چار بندے بولنے والے ہوں تو سامنے آ جائیں، باقی آرام کریں، کوئی بستر شستر منگوائیں، کوئی سرانے شرانے کو بولنا ہے توڑے کوئی نہ، تو جواب تو دینا چاہیے۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے، یہ بوتل ہے، اس میں سے میں گلاس میں پانی ڈال دوں تو جتنا پانی گلاس میں ڈلا اتنا اس میں سے کم ہو گیا؟ کم ہو گیا بھائی؟ کوئی نہیں ہو گیا۔ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ بچے سوال پوچھتے ہیں کہ پھر اللہ کا اتنا نور تو گھٹ گیا، تو جواب یہ ہے اللہ جوہر اور عرض سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے جو ہمارا ہے، چند جز مل کر خدا بن جائیں ایسا نہیں ہے، وہ تمام اجزاء کا خالق ہے۔ تو پھر کیسے سمجھیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورج نکلے اس کے سامنے آئینہ رکھ دو تو سورج آئینے میں نظر آئے گا، دوسرا رکھ دو 2 میں نظر آئے گا، تیسرا رکھ دو 3 میں نظر آئے گا، 100 رکھ دو، 1000 رکھ دو، کھلے صحرا میں۔ اب 1000 آئینوں میں سورج دکھ رہا ہے تو سورج دے پلے تے رہنا ہی کچھ نہیں چاہیے، وہ تو پھر کٹ کے اس میں آئے گا۔ تھوڑا ہی کو کم کیجئے گا، ویسے آواز کھول دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان سے ہم آہنگی ہو جائے، رات دے اس ویلے تے اللہ دے حوالے۔ تو 1000 آئینے رکھ دیے جائیں تو پھر تے سورج دے پلے کچھ نہ روے، ہر شے ٹوٹ کے دے وچ آ جائے، تو کہیں گے نہیں، نہ سورج آئینہ ہوا نہ آئینہ سورج ہوا، بلکہ آئینے نے سورج کی صورت کو اپنے من میں لا کر ظاہر کر دیا۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو علامہ جامی ہو یا دیگر صوفیہ، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ سبحان اللہ کہیں بھائی صاحب، سبحان اللہ۔ جے تسی یہ آکھیا بھی تانوں کو دوڑا بھائی سنانا ہے تو وہ میرے کول کوئی نہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے قرآن و حدیث کے تحت بات کریں گے اور ذکر جانا کریں گے، اس لیے آپ یہ ماشاءاللہ مولانا حضرات بھی بیٹھے ہیں، تسی بھی جناب سبحان اللہ کو سڑے نیڑے ہو، وہ تمتھل والے آئے نے، آ جاؤ یار تہاڈی باری ہوئی ہے بولن دی، ایتھے اگے آ کے بیٹھو نہ کول، کسے نال تے کو اکھ رلے ساڈی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سمندری شریف، زندہ آباد۔ سرکار فرماتے ہیں، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ آئینہ سورج کو دکھاتا ہے، حضور رب کا آئینہ ہے۔ جس نے جلوہ حق دیکھنا ہو وہ رخ مصطفیٰ میں دیکھے۔ لو میں نے تو اب دیکھا، سبحان اللہ والی ٹیم تو ادھر بھی ہے۔ اگر آپ نقش بندی ہیں تو کچھ دیر کے لیے چشتی ہو جائے۔ نقش بندیوں میں ذکر بالجار نہیں ہوتا، اب تو ماشاءاللہ خوب ہوتا ہے، تو ضرور کریں۔ میں رحمان کا آئینہ ہوں، اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں جو یہ کہے کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو رب کا نور گھٹ گیا، اسے رب کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ اس قسم کی کمی و زیادتی سے پاک ہے۔
آپ کہیں گے پہلی حدیث مدارج النبوت کی سنا دی، دوسری مصنف عبدالرزاق کی سنا دی، سیاہ ستہ سے کوئی حدیث نہیں آئی، تو یہ تو سیاہ ستہ میں بھی نہیں لکھا کہ جو سیاہ ستہ میں ہو وہی حدیث ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نوجوانوں کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا، بخاری شریف حدیث کی پہلی کتاب نہیں، بخاری سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں ہیں. سب سے پہلی تگڑی معتبر مستند اور مربوط حدیث کی کتاب موطا امام مالک ہے، ان خوبیوں کے ساتھ. امام بخاری کے استاد ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند اسحاق ابن راہویہ. امام بخاری کے اساتذہ میں ہے مصنف ابن ابی شیبہ. امام بخاری کے استاذہ میں ہے مصنف عبدالرزاق. اب اللہ کرے کو حنفی بھی یہاں ہو گئی. مسند امام اعظم اور پھر شرح معنی الآثار امام ابو جعفر طحاوی. وہ تگڑا محدث ہے کہ کسی مائی کے لال نے اس ہستی پر کبھی جرح نہیں کی جو اللہ پاک نے حنفیوں کو اتنا تگڑا محدث عطا فرمایا ہوا ہے. لہذا یہ کیسی تقسیم ہے؟ اگے میں کہہ رہا تھا دمتھل والوں کو، انہاں کیا کتاباں چ لکھیا مننا ہے، ایسا کہ پھر تسی کی منیا؟ لکھا ہوا مانیں گے، وہ کیا مانا بھائی؟ چلو ابھی نہیں. تو یہ دو حدیثیں تو آپ کو وہاں سے سنا دی. اور میں غلام ہوں نائب محدث اعظم ولی کامل بدر طریقت حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی، جو مستفید ہیں کتب زبان محدث اعظم سرکار سیدی و سندی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان. اس خطے میں جس ہستی نے حدیث کے نور کو عام کیا ہے اس ہستی کا نام محدث اعظم پاکستان ہے. چلے سماعت کریں. اب یہ تیسری حدیث ہے اور وہ بھی ترمذی شریف سے. ترمذی وہ حدیث کی کتاب ہے کہ بعض محدثین کہتے ہیں جس گھر میں جامع ترمذی ہو وہ سمجھے کہ حضور ہی اس کے گھر میں کرم فرما ہے. اب سنیں حدیث پاک، بڑی ایمان افروز ہے. صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں متا وجبت لکن نبوہ. متا پڑھیں ذرا، وجبت لکن نبوہ. بچوں آپ بھی پڑھو، آپ کو بھی حدیث یاد ہونی چاہیے، برکت ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس پر جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. ایک حدیث میں فرما رب اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. صحابی سوال کرتے متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب سے نبی ہیں؟ حضرت جابر کا سوال کیا تھا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ یہاں حدیث میں سوال کیا متا وجبت لکن نبوہ. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کنت نبیّا. حدیث کی برکت لیں، یہ لفظ پڑھ کے دیکھیں پھر ہم آپ کو ترجمہ بناتے. کنت نبیّا، فرمایا ہم اس وقت بھی نبی تھے. الآدم بین الماء والطین، جس مٹی سے حضرت آدم کا وجود بنا اس مٹی میں پانی ڈال کر مٹی کو گوندا گیا. ابھی وہ مٹی گوند رہی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. یہ ترمذی ہے، یہ ترمذی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. میں اس ویلے بھی نبدا ربی ساں جدو حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور یہ لفظ دیگر کتب حدیث میں ہے الآدم بین الروح والجسد. آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، جسم بن گیا، روح ابھی ان کے جسم میں نہیں آئی. میں اس وقت بھی نبی تھا. اور امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک کے اندر جو حدیث لکھی وہاں یہ لفظ ہیں خمیر آدم ابھی گند رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. اللہ کرے آپ متفقہ سبحان اللہ بھی کہتے ہوں، نہ کہ صرف دیکھتے ہی ہوں. وہ حدیث شریف بیٹا پاؤں سمیٹو، یہ میلاد کی محفل ہے، ٹھیک ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی خبیر آدم گند رہا تھا. حضرت پیر طریقہ سید احمد رضا شاہ صاحب، حضرت مولانا پیر محمد طیب صاحب آ گئے جی. آؤ جناب، میں کہہ دیتا جی انشاءاللہ خیر ہوگی جی. آؤ شاہ جی بسم اللہ. مرحبا، صد مرحبا شاہ جی.
لو جی ان کے تے برکت ہوئے انشاءاللہ۔ اب تک میں نے آپ کو کیا بیان کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، ایک اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تین میں اس وقت نبی تھا جب خبیر آدم گند رہا تھا، چار میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، پانچ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی جی بات کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے حضور کا نور بنا ہے۔ اور اگر خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6ویں حدیث ملانی ہے، کوئی نہیں تو سبحان اللہ کو بھاوے نہ آنکھو 6ویں حدیث ہونے لگی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ سنو، امام ابو نعیم اصفہانی چوٹی کا محدث، تصوف کی دنیا میں بھی عظیم نام ہے، اور اس کے لیے ان کی کتاب حلیۃ الاولیاء ہے۔ آقا کی شان عظمت پر ان کی کتاب دلائل النبوہ ہے۔ دلائل النبوہ میں جو حدیث لائے ہیں اس کے راوی شیر خدا مشکل کشا سرکار حیدر کرار ہے۔ مولا مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت آدم کے بنائے جانے سے ہزاروں سال پہلے میرا نور اللہ کے دربار میں موجود تھا۔ 6 حدیثیں ہو گئے۔ یہاں اس محلے میں جو بزرگ رہتے ہیں 50-60 سال، یہ بابا جی کرسی پر بیٹھے ہیں، یہ اور بھی بزرگ ہیں، امید ہے یہیں اسی محلے سے تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اس محلے میں نہیں بنی ہیں، ممکن ہے بہت سے مکان نئے بنے ہو، پہلے جگہ خالی ہو، پھر دھیرے دھیرے مکان بنتے ہیں، دکانیں بنتی ہیں۔ سیانے لوگ گل بیان کر لگیا کہندے نے، اے جویں جناب مرید کے تو شکرگڑھ نو آنا ہوئے، وہ جدوں دا سی ہوئے سامبے اور سڑک بن دی ہوئی پئی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو قبل از مسیح سے پہلے جو قبل از مسیح کوئی ہو اس کا ہو تو پتہ کوئی نہیں، وگرنہ شکرگڑھ کا تو میں آگے بھی کہہ رہا تھا انہوں نے کہا شکرگڑھ سے اسی صرف اپنے پیر دے نام تو جان دے ہیں، حضور سیدی قطب سمندری کی برکت سے، تو تا جناب حاضری واسطے بھی کدے کدے آ جائیدہ ہے، لیکن جدوں بندہ سمندریوں سوچدا بھی شکرگڑھ آنا ہے، 2 دن 3 دن تو پہلے بندہ وظیفے شروع کر دے کہ وہاں پہنچیں گے کدھر سے، آئیں گے کس طرف سے، اور وہ خدا خدا کر کے ہم آپ کی طرف سے آگے، اور ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ اس وقت بولتے نہیں ہیں تو ہم رستے میں ہی دعا مانگ دیتے اور حضرت سے کہتے کہ لنگر تقسیم کرو، گل اکو جی کی ہوئی ہے، تقریر سنا لی تاں بھی این جی ہے، نہ سنائی تاں بھی این جی ہے، سمجھا گی نا؟ چلو، یہ مثال میں نے کیوں چھیڑی کہ عموماً بزرگوں کے لفظ ہوتے پائی ہے خالی جگہ ہوندی سی، اے میرے سامنے دیاں گلاں نے جڑیاں دکاناں بنیاں نے، اے میرے سامنے دی گل ہے جڑی کوٹھی بنی ہے۔ ممکن ہے کہ اس مسجد، یہ مسجد میں بیٹھے نا جی ہم، یہ مسجد کی تعمیر 2ری 3ری مرتبہ ہوئی ہو تو بابے سیانے کہتے پہلے کچی ہوندی سی، ہے جگہ نہیں سی ہوندی، پھر پلاٹ لے کے تے مسجد چ پایا، تے لفظ وچوں لبنا ہے جڑا بڑا پیارا لفظ ہے، میرے سامنے دی گل ہے۔ لفظ کیا ہے جی؟ میرے سامنے دی گل ہے۔ 6 حدیثاں تانوں سنا دیتیاں، سبحان اللہ، ہن تواڈے نصیب دی گل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رب نے میرا نور پیدا کیا، پتہ چلا آسمان بعد میں، نور پہلے، فرشتے بعد میں، نور پہلے، زمین بعد میں، نور پہلے، سمندر بعد میں، نور حبیب پہلے، کل رسل و انبیاء کل مخلوقات بعد میں، نور حبیب پہلے، تے پھر حضور تو تے لکی ہوئی کوئی شے نہ ہوئی، گل تے یہی ہے کہ میرے سامنے دی گل ہے۔ سبحان اللہ کہیں دارے بلند آواز سے، مسئلہ تو یہی ہے کہ میرے سامنے دی گل ہے جی، توجہ، میرے سامنے دی گل ہے۔ اور یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خطابت کے جملے پہ ہم ابھار رہے ہیں، آئیے ہر شے حضور کے سامنے ہے، اس پر حدیث پاک سنیں۔ اس حدیث کو امام احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، حافظ الحدیث ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، حسام الدین علی متقی ہندی نے کنز الامال میں، خاتم الوفاء سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا۔ سبحان اللہ کہنے کی پھر اجازت ہے، شاہ صاحب کی بلا کی نظر۔
سید عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میرے واسطے کٹھی کر دیتی. کیا بات ہے جی. یہ مفہومی ترجمہ پیش کر. اللہ میرے واسطے دنیا سمیٹ دیتی, کٹھی کر دیتی. پس جو کچھ دنیا چ ہو رہا ہے تے جو قیامت تک ہوئے گا. آپ ذرا غور فرمائیں, میں نے کیا آپ کو حدیث کا مفہومی ترجمہ سنایا؟ جو دنیا میں ہو رہا ہے اور جو قیامت تک. دیکھیں ایک جملہ ہے مسجد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, دوسرا جملہ محلے میں کیا ہو رہا ہے, تیسرا جملہ ظفروال میں کیا ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ مکے میں جو ہو رہا ہے مدینے میں جو نہیں, دنیا. آپ سبحان اللہ تو کہیں, آپ کو گوگل والی دلیل بھی دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ گوگل والے ہیں. اے منڈے دا نا کی رکھیا جی, پتہ نہیں کیا, بونکل شونکل کیا, بچی کا کیا نام رکھا ہے, کانٹا میٹا چیٹا. تو پوچھے بھائی یہ نام کدھر سے لیے؟ تو کہا گوگل سے سرچ کی تو انہیں بتایا جنت میں ایک جڑی بوٹی ہے, یہ اس کا نام ہے. تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ راستہ کون سے ہے جہاں گوگل کی ٹیم جنت میں رہتی ہے اور وہاں وہ بوٹیوں اور گھاس کے پتوں کے نام بھیجتی رہتی ہے. اچھا نہ اہل بیت دا نام لینا ہے تے نہ نیاڑیاں دا انہاں دے نام تے نہیں رکھنا. دعویٰ صحابہ کی غلامی کا ہے, اور جب بیٹے بیٹی کا نام رکھنے کی بات آئے پھر ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر نام رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو برکت والے نام ہیں. حسن حسین, کیا بات ہے جناب. امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں, ابن حجر نے سوائق محرقہ میں, وہ دیگر نے اس کو لکھا ہے کہ یہ دونوں نام جنت سے آئے ہیں, شہزادوں کریموں عظیموں سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے. سمجھا گئی ہے؟ تو خیر اللہ توفیق دے. یاد رکھنا نام کا اثر بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے. نام کا اثر بچے کی. مرحب مولا علی کے مقابلے میں آیا, انہیں آکھا تلوار ماراں تے این جندہ ہے, نیزے تے بندہ چک لینا ہے, زمین تے سٹ کے ہڈیاں توڑ دینا ہے. دلاوراں دے سینے میرا نا سن کے کم جاندے, پتے پانی ہو جاندے, ماں جمیا ہی نہیں جڑا میرے مقابلے چاہے. ساریاں گلاں سن کے مولا کائنات نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. موبائل چھڈو جی, سبحان اللہ آکھو, دھیان نال سنو. ساڈے کول بھی موبائل ہے تے بڑیاں لوگ کی گلاں کردے پین, جے اسی تواڈے سامنے شروع کر دئیے تے پھر کی ہوئے گا؟ وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو, ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو. دھیان نال سنیدا ہوندا ہے, نہیں تے محفل چ نہیں بیٹھدا ہوندا. یہ سرکار کی محفل ہے. میچ ہوئے تو تسی اکھ نہیں پیچھے اڑاندے, رب رسول دی گل ہوئے تو ساری دنیا ویکھی جاندے ہو. سمجھا گئی ہے؟ دھیان سے سننا چاہیے. یہ تو علامہ نعیم صاحب کی کرامت ہے, وگرنہ کیا کہہ سکتے ہیں. کیا آپ سے گزارش کر رہا تھا, فرما میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اللہ نے میرے لیے ساری کائنات کو سمیٹ دیا. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, ایک جو قیامت تک ہوگا. تیسرا جملہ ہم نے روک لیا ہے. ادھر تسی وعدہ کیتا سی کہ صرف اس پارٹی نے وعدہ کیتا سی کہ بولنا نہیں, وہ پکھے آڑیاں نے نہیں کیتا. دھیان دیو جی انہاں تے صوفی صاحب. جو کچھ ہو رہا ہے, جو قیامت تک ہوگا. سید عالم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. حوالے میں نے آپ کو دے دیے. لیکن شاہ صاحب قبلہ اگر پھر یہاں پر سوال ہو کہ یہ تو خصائص کبریٰ ہے, دلائل النبوہ ہے, اور کنز الاموال ہے, اور مجمع الزوائد ہے, وغیرہ وغیرہ, اگر پھر اس پہ سوال ہو کہ سیاست چ نہیں ہے کچھ, تو آئیے یہ نائب محدث اعظم قطب سمندری کا غلام آپ کو سیاست سے بھی یہی مضمون سناتا ہے. آپ نے فقط نازک مزاجی سے دھیرے سے سبحان اللہ کہنا ہے,
پھر آپ نے آرام کرنا اور باقی گفتگو ہم نے کرنی ہے. سمجھ گئے؟ سماعت کیجئے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس کے راوی سیدنا عمر ابن اخطب ہیں رضی اللہ تعالی. حضور فرماتے اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. سیم وہی بات، یہ صحیح مسلم ہے. بس میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور میں نے اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا. کیا شان ہے جناب. چلیں یہ تو 5 کتابوں کے حوالے سے وہ حدیث کہ سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور ادھر یہ صحیح مسلم کی حدیث. ٹھیک، اب اس کو یہاں رکھیے. اب آپ آئیے جدید ٹیکنالوجی کی طرف. جدید ٹیکنالوجی یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے جہاز اڑان بھرتا ہے تو آپ گوگل میپ سے اپنے موبائل کی اسکرین پر معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ جہاز جس میں آپ کا کوئی پیارا آ رہا ہے وہ اس وقت کہاں ہے. صرف سبحان اللہ عقیدہ ہوتا ہے، پھر سو جائیدا ہے. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. نمبر 2، کراچی سے ٹرین چلے، یہاں بھی آتی ہے ظفروال میں، چنگا ہے پرے پرے رہ جاتی ہے. کراچی سے مطلب نارووال ٹرین آتی ہے تو نارووال کا پیسنجر یا آپ کے ظفروال کا یہ شکر گڑھ کا پیسنجر آپ کا پیارا کو بیٹھ کر آ رہا ہے تو ٹرین والوں نے باقاعدہ یہ سسٹم فراہم کر دیا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے تو آپ کو وہ اپنے موبائل کی اسکرین پہ پتہ چلتا رہے گا کہ گاڑی اس وقت حیدرآباد اسٹیشن پر ہے، اب روہڑی آ گئی ہے، باولپور آ گئی ہے، ملتان آ گئی ہے. تو اڈیاں ڈبیاں دیاں اڈیاں پاوراں نے کہ فضاواں چ جہاز ویکھ لو تے زمین تے ٹریناں ویکھ لو، تانوں حضور دی اکھ اُتے یقین کوئی نہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے مولانا. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ دریافت ہے نا. تاثیر تو پہلے سے موجود تھی. کیا سائنسدانوں نے کسی بھی چیز میں تاثیر پیدا کی ہے یا چیزیں موجود تھی انہوں نے دریافت کی ہیں؟ کبھی اس فرق کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کیجئے. انہوں نے بنایا کچھ نہیں ہے، رب کے رازوں کی دنیا سے کچھ رازوں کو تلاش کر دیا. سو تلاش کر کے انہوں نے پبلک کے سامنے اس کو رکھ دیا. پلاسٹک، المونیم، تانبے شامبے کی ڈبی، وہ بھی کیبل لیس. آپ یہاں سے کال ملاتے ہیں اور جب ہمارے پاس وہ اس دور کا فون ہوتا تھا پہلا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے کہاں جائے گی. اس وقت اس کا خیال بھی نہیں تھا، سنتے تھے کہ بندہ آمنے سامنے گل کرے گا جو کہ عجوبہ نظر آتی تھی. ہن کری دی یہ سمجھ آگے. ایک ڈبی نے فاصلے سمیٹ دیے. آپ نے ایک کوڈ ملایا، مدینہ شریف بیٹھے ہوئے بندے حاجی سے آپ نے وہ میسنجر پر کری ہے، واٹس ایپ پہ کری ہے، ایمو پر ہے، اللہ حد القیاس جتنے بھی سورس ہیں یہ ذرائع ابلاغ کے، انہیں جناب پش کیتا ہے بٹن. تسی انہوں ویکھ کے مسکرائے، وہ تانوں ویکھ کے مسکرایا. وہ اتھے ریاض الجنہ کول بیٹھا ہے، تسی ایتھے ظفروال بیٹھے ہو، وہ تانوں ویکھدا پیا ہے، تسی انہوں ویکھدے پئے ہو. میں تانوں ساریاں نوں ہی ویکھدا پیا ہے اور میرا حوصلہ ہے کہ میں تہاڈے نال پھر بھی گل کردا پیا ہے. ویڈیو بننی پئی تے گل ہوندی پئی، کسی نے جاگدے ہوئے تے پھر نہیں تے الحمدللہ. ایداں دے رونق والے بندے ساڈے کو سمندری بھی نے، ادھی رات والی گل کوئی نہیں ہوندی. سچ بتائیے گا مجھے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اس موبائل سے مدینے میں بیٹھے بندے کو دیکھ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر تہاڈے عاشقاں ال میرا دھیان ہے. گل نو قضا نہ کریا جے. تسی ایتھوں عمرے لی گئے ہو تے تسی چاچے تائے والدہ بہن بیٹی بچوں سے اس پر بات کر رہے ہیں. تو او مدینے بہ کے تانوں ویکھ رہا ہے، تسی ظفروال بہ کے انہوں ویکھ رہے ہو. سجن ساڈا اتھے ٹر جائے تے مدینے بہ کے سانوں ویکھ سکدا ہے. سرکار مدینہ دے بارے کی خیال ہے؟ جاگ رہے ہو بھائی صاحب؟ جاگ رہے ہو؟ سرکار مدینہ
یہ بخاری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. او بھائی ولی کی آنکھ اتنی تگڑی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو جن کے لیے سیدنا حسان یہ کہیں کانک قد خلقت کما تشاء، حضور لگتا ہے انجی ہے کہ جے میں تسی چاہندے سو تہاڈے رب نے تانوں اونجی بنا دیتا ہے. سرکار کی عزت و شان کو عقل کی تکڑی میں مت تولو. ہر ایمان والے سے میری یہ بات ہے، حضور دیاں شانہ تولن واسطے نہیں، منن واسطے نہیں. آج ہماری نئی پیڑھی کو معذرت کے ساتھ دینی ماحول دستیاب نہ ہوا بھی تو سوشل میڈیا والا، علیحدہ علیحدہ پھکیاں، علیحدہ علیحدہ حکیم، علیحدہ علیحدہ گوگل، علیحدہ علیحدہ یوٹیوب پہ لوگ کوئی 2 چیزیں رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے، کوئی 4 رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی 6 رکھ کے بیٹھا ہے. مشہوریاں چل رہی ہیں. دین چیزیں دیگر است، دین چیزیں دیگر است. آئیے نظر کی بات ہے تو یہ بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری پہلی جلد کتاب الصلاۃ، چیپٹر کا نام ہے. سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے بعد حضور نے چہرہ انور صحابہ پاک کی طرف کیا، فرمایا کہ صفا سیدھیاں رکھیا کرو. تہاڈا کی خیال ہے کہ ساڈا چہرہ پاک قبلے وال ہوندا ہے تے سانو پیچھوں ویکھدا نہیں؟ قسم ہے اس رب دی جے قبضہ قدرت ساڈی جان ہے، اسی جویں اگے ویکھیدا ہے اوویں کن پیچھے بھی ویکھیدا ہے. اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ نہ تواڈے رکوع میرے کولوں لکے نے، نہ خشوع و خضوع میرے کولوں لکیا ہے. اسٹوڈنٹ حضرات سے کہوں گا فیروز اللغات ہی پاکٹ سائز کی نکالو، خشوع اور خضوع کا معنی ڈھونڈو تو آپ کو وہاں مل جائے گا کہ خشوع و خضوع دل کی کیفیت ہے، رکوع ظاہر کی کیفیت ہے. حدیث بخاری شریف کی ہے. کریم گویا فرما رہے ہیں نہ تمہارا تن مجھ سے چھپا ہے نہ تمہارا من مجھ سے چھپا ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے. نگاہ نبوت کا پوچھنا چاہتے ہو؟ نگاہ حبیب کی وسعت کا عالم کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امریکہ میں بیٹھ کر ایران پر گرائے جانے والے بم امریکی صدر بدبخت دیکھ رہا ہے اور وہیں سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. یار تمہارے بٹنوں میں اتنی پاوریں ہیں کہ تم گولا بھی پھینکو تو مشرق سے مغرب تک تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے. رب دے محبوب واسطے انہاں بھی منن نو تیار نہیں. کہتی ہو کہ لکھا ہوا دکھاؤ. یہ کہنا کہ لکھا ہوا دکھاؤ. نگاہ حبیب کی پاور لکھی ہوئی دیکھنی ہے. ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، صحیح مسلم کتاب الفضائل. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے؟ آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. 7 6 8 اور 9 1 2 اور 2 2 1 اور 1 1 2. سمجھ آ گئی ہے؟ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، گر کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے. کیا نام لیا؟ صحیح مسلم چیپٹر کتاب الفضائل. حدیث کی راویہ ام المومنین صدیقہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے. ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں جو حضور دیکھتے تھے وہ ہم نہیں دیکھتے تھے. پاور، طاقت، اختیار حضور کا لکھا ہوا چاہیے، اور لکھا بھی بخاری مسلم میں ہو تو نبی کو مانو گے. خدا کے لیے کبھی اس وہم میں مبتلا مت ہونا. بخاری اور بخاری صاحب بخاری کا وجود بھی نہ تھا تو تب بھی حضور تھے. کنت نبیہ کنت نبیہ کنت نبیہ، میں تو تب بھی نبی تھا جب وجود آدم بھی صحیح برقرار نہ تھا. سنیں گے ایک بخاری شریف سے حدیث اور سارے رل کے آکھو تو پھر تو نل گل کریے جناب، نہیں تو کیڑی گل ہے.
اور بخاری میں دو یہ چیپٹر ہے چاند گرہن کا اور سورج گرہن کی نماز کا. چاند گرہن اور سورج گرہن کا جو چیپٹر ہے یہ حدیث اس چیپٹر میں لکھی پہلی جلد کے اندر ہے. سید عالم شفیع آدم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. یہی ایک کو کسوف کہتے ہیں ایک کو خسوف کہتے ہیں. صحابہ فرماتے حضور نماز پڑھاتے پڑھاتے نہ ایک قدم آگے رکھا, ہاتھ آگے کیا, لگا جیسے حضور کچھ پکڑنے لگے ہیں. پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کیا, قدم پیچھے کیا, نماز کمپلیٹ کی. اسی نماز تو بعد پوچھا کہ آج حضور نے ایک قدم پاک اگے رکھا ہے, ہاتھ تھکے بدایا ہے, پھر پیچھے کر لیا, حضور اس میں کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جب ہم نے قدم اٹھا کے آگے رکھا سامنے جنت تھی. دیکھ رہے ہیں میں تو ان سارے ہم جناب. اے بھائی کرسی والے موبائل چھڑ دیو, ساری گل سنو. ہوں بتھیرا ویک لیا, جنی دیر دی میری تقریر تو موبائل ویندے پے, ہوں ساڈے حال ویکھو. توجہ کری آپ نے کہ نہیں؟ یہ حدیث شریف ہے صوفیو, یہ حدیث شریف ہے. حضور جانے نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے جنت تھی. مدینہ شریف میں نماز پڑھائی ہے, میدان میں ہے, میدان میں قدم اٹھا کے آگے رکھا ہے, آگے جنت ہے. فرماؤ تھے انگوراں دے گچھے لٹکتے پے سن جنت. تے میں خیال کیتا بھی ایک تواڈے لئی توڑ کے لے آواں. تواڈے لئی توڑ کے لے آواں. اور فرما میں گچھے نو ہاتھ پان واسطے بدایا ہے. تے اگے ہوئے تے نہیں ہویا کہ حضور نو کسے منع کیتا ہے, حضور مالک نے. ٹھیک ہے جناب. سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں میں انہوں ہاتھ پایا نا گچھے نو تے پھر ساڈے قلب انور چ خیال آیا کہ رہن دئیے آپ ہی جنت آ کے کھا لین گے. واہ جی واہ, سبحان اللہ الکریم. آپ ہی جنت وچ. ہوں سانو پوچھتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہنا کوئی ضروری ہے؟ حضور تے فرماندے نے تواڈے انگور اوتھے لگے پے نے تے تساں ہی جانا ہے. خود آئیں گے تو آ کے کھا لیں گے, خود آئیں گے تو آ کے کھا لیں گے. آگے کیا فرمایا؟ بھائی چھتی چھتی آ جاؤ, ہن تے تقریر مکن والی ہے, تے بیٹھ جاؤ تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے. فرمایا جے اسی کتے گچھا لے آندے اوئی ایک گچھا تے تسی قیامت تک بھی کھاندے رہندے. قیامت تک, قیامت تک. اے ان لفافے چ کی آیا ہے جی؟ ہائے ہائے ہائے, واہ ساکی تیری آمد پہ نثار. بہ جو بیٹا بہ جو پلیز, ساڈیاں ان بریکا نہ لواؤ. زندہ باد. بسم اللہ جناب. ہے توجہ آپ کی؟ جے اسی گچھا لے آندے تسی قیامت تک بھی کھاندے رہندے, او دے چو نہیں سی کٹنا. قیامت تک بھی کھاندے رہندے, او دے چو نہیں سی کٹنا. قیامت تک بھی کھاندے رہندے. لاؤ جدید ٹیکنالوجی والو, یہاں تمہاری ٹیکنالوجیاں بھی بے اثر ہیں. حضور قدم بڑھائیں تو جنت. حدیث بخاری شریف کی اس لیول کی, سبحان اللہ کہہ لے. ٹھیک ہے. اگر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کیا ہوا؟ گچھا, اور ہم لے آتے, پتا چلا حضور کی دسترس میں تھا. لاؤ دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی. اب سنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ایسی آئے گی کہ جس کو کال ملائیں گے جو نظر آئے گا کہ بندہ بالکل سامنے کھڑا, اس پہ ورک ہو رہا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سانو تو انہیں منڈیا تے حیرانگی ہے کہ ٹیکنالوجیاں نو منی جان دین تے جدوں حضور دی منن دی واری آیا دن بخاری چو لکھیا ہویا بخاؤ. وہ تسی منی کیڑی شے ہے تے تواڈے نا منن تو تھوڑ کیڑی شے جانی ہے. سرکار تو آپ کے, آپ یا میرے کسی کے معاذ اللہ ماننے کے محتاج نہیں ہے. اوتھے تے رب فرمایا ورفعنا لک ذکرک, حبیب تیرے لئی اسی تیرا ذکر اونچا کر دیتا ہے. بولیے ذرا. آگے کہیں کتاب چھپتی تھی, کوئی پڑھتا تھا تو فتویٰ اور اعتراض اور تنقید سامنے آتی تھی. ہن تے تنقید ایک سیکنڈ سکرین تے آ جاندی ہے. پھر دسو حضور دیاں شاناں کٹیاں کہ ودیاں؟ میلاد کم ہوا کہ زیادہ؟
اور یہ کو میری اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے، سانو تے ویسے انہاں نوکر پرتی کیتا ہے۔ حضور سیدنا محدث اعظم فرماتے تھے یہ حضور کی مہربانی ہے جو ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ لہذا یہ کڑی اے نمی تھیوری نہ بناؤ، فلانی کتاب چ لکھیا ہویا تے تاں مننا ہے، فلانی کتاب جو ہے تے تاں مننا ہے، تاں مننا ہے، جاؤ تواڈے اس منن دا انہوں تے لوڑ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جنہ تے ہر ویلے رب درود پڑھے، جنہ تے ہر ویلے فرشتے درود پڑھے۔ یہ امام مسلم کے استاد ہے بابا دارمی، ان کی حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی، سنن دارمی کے پہلے حصے میں یہ حدیث روایت ہے اور یہ مشکاہ شریف ہے جو ہمارے اور غیروں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے چیپٹر کا نام ہی باب الکرامات ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ کعب الابار اس کو روایت کرتے ہیں 70,000 فرشتہ صبح کو روزہ انور پہ آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، یعنی 24 گھنٹیاں چ 1,40,000 1,40,000۔ اے شکر ہے کو تمتھل والی آواز نہ رلی ہے، ظفر والا لے تے استراحت بیچنے میاں موڑ گلا ہو سن تواڈے نال جدوں ہو سن۔ سمجھا گئی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 شام کو، اور جو جملہ میں روک کر بیٹھ گیا وہ یہ تھا 1,40,000 فرشتہ، کنا حضرت صاحب؟ 1,40,000 فرشتہ جیڑا ہے اے ریاض الجنہ چ نفل پڑھن نہیں آندا، یہ حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کمال علی گل، 1,40,000، اور جو پہلے دن آیا ہے اس کی باری قیامت تک نہیں آنی۔ اس ذات نو کو آکھے فلانی کتاب تاں مننا ہے، تیرے نہ تیرے منیا تھوڑ کے ڈیے، تینوں اپنی بچت چاہی دیئے تے من، بچنا ہے تے من، رب دے دربار چ مقبول ہونا ہے تے من۔ اعلیٰ حضرت نصیب البرکت قدس سر العزیز نے اس روایت کو کوڈ کیا ایک مقام پر فتاویٰ میں، حضرت سرکار عدنان تک حضور اپنا شجرہ بیان فرمایا نا، حضور کا شجرہ نسب، ان کی اولاد پاک میں سے اس لڑی میں سے کچھ افراد تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لڑ پڑے۔ ذرا غور سے سننا، سرکار کے نسب عالی میں اوپر جا کر حضرت موسیٰ کے ہم اثر ہم زمانہ وہ لڑ پڑے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فوج تھی نا اس میں سے بعض بندوں کو نقصان بھی پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر جلال میں آئے، آپ نے پہلا کام یہ کرنا چاہ کہ ہاتھ چوک کے نواز سے دعائے ضرر کیتی جائے۔ نبیوں کی دعا کو بد دعا نہیں کہا جاتا، دعائے ضرر کا یہی مطلب ہوتا ہے ان کے نقصان کی دعا کہ ان پر عذاب آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کلیم اس پیڑھی واسطے دعا نہ مانگ، کیونکہ اس لڑی میں آگے جا کے میرے محبوب نے ہونا ہے۔ مکالو پریشانیاں کیڑیاں سوچی جاندے ہو، اے حضور دے ذکر چ بھی یہی سوچی جاندے ہو بھی ہن باہر جا کے کال کنوں کرنی ہے، کیدی سننی ہے، بوا کھلنا ہے کہ نہیں کھلنا، جڑا ہن کھلیا کھلوتا ہے تے رحمت والے بوئے چ تے آ جاؤ، اگلی تے ویکھی جائے۔ سمجھا رہی یہ بات کی؟ مقام حبیب کو سمجھو۔ اور یہ ایک دو دن پہلے کہیں بات چھڑی تھی تو میں نے کہا جیڑا بندہ بھی گل کردا ہے نا پٹھی سیدھی اونوں عشق والے کوئی جواب دیندے نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، بس پرابلم یہی انہیں کہ ہوں تینوں اسی کی سمجھائیے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جے تو ڈٹھا ہوئے تو بول دا کیڑی گل۔ اس لیے شان اقدس کو ماننے کا یہ طریقہ کہ فلانے محدث نے لکھا ہو اور فلاں کتاب میں لکھا ہو تو مانیں گے، اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا قبلہ بولے بولے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قبلے کی بات کر رہا ہوں تو پھر کیوں نہ قبلے کی بات کریں۔
صحیح بخاری کے مطابق 17 مہینے نبی پاک علیہ السلام نے قبلہ اول کی طرف چہرہ انور کر کے بعد از ہجرت نمازیں پڑھی ہیں. یہودی متعصب قوم ہے، ضدی قوم ہے، اکھڑ قوم ہے، مسلمانوں کی ڈٹ کر دشمن قوم ہے. اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ کو یار نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، انہوں نے جدوں موقع ملے انہیں تو نقصان دینا ہے. اے اگے سونا سونا پا چھڑیا ہے انہوں نے جنہ دے ان بم ڈگیا ہے. تو ہن بھی اسی تے سنیا سی بھی کٹھے ہوئے نے تے پرانے بکرے چھترے اونٹ کھادے دا کوئی اثر ہوئے گا، لیکن رزلٹ وہی ہویا ہے، وہی ٹھنڈیاں قرارداداں، وہی گلاں ابو زمتی قرارداد. تو کوئی ایسی گل نہیں، وہ لل کر کے آندے بھی تہاڈی واری ہے. گریٹر اسرائیل وہ کھل کے کہہ رہے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. انہاں جناب صحابہ پاک نو مینے شیڑے مارنے کا نبی بھی تسی الگ منیا ہے تے کتاب بھی لہدا ہے تے شریعت بھی لہدا، ساڈے قبلے ال منہ کر کے نماز کیوں پڑھ دیو؟ ایک رخ بھی لہدا بنا لو. لو جی آج آپ سے اختتامی یہی بات ہے. وہ ماشاءاللہ میری گھڑی پہ کتنا پیارا ٹائم آیا، 12:11. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یا غوث اعظم دستگیر پیر. انہوں نے کہا قبلہ بھی بدل لو. صحابہ پاک نے حضور کی جناب میں عرض کرنا، سرکار نے فرمانا جدوں اللہ کہہ دے گا بدل لیں گے. آج سرکار ایک قوم کی طرف تشریف لے گئے، یہ واقعہ مسجد نبوی میں بھی نہیں ہوا. ایک قبیلے کے ہاں حضور تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سرکار نے نماز شروع کی. نماز میں ہی آج حضور کے دل مبارک میں یہ خیال آ گیا کہ آج کیوں نہ قبلہ ہی بدل جائے. کعبہ چورس عمارت کو کہتے ہیں، قبلے کا مطلب ہوتا ہے توجہ کا مرکز. ان دونوں لفظوں کے معنی کا فرق ذہن میں رکھیں. قبلہ، اس کعبے کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ پورا عالم اسلام کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتا. یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے. اب کہاں پہنچے؟ ہاں سرکار نے نماز میں خیال فرمایا کہ آج قبلہ بدل جائے، اور حضور کا مزاج انور یہی تھا کہ مکے والا ہو جائے. اب حضور پہلی رکعت بھی پڑھائی ہے، دوسری رکعت بھی پڑھائی ہے. بھائی غور نال سن لیا جی، غور نال. کوئی ہیر شیر تے کوئی گڈیاں پٹولے ساڈے کول نہیں ہے. نماز پڑھتے پڑھتے سرکار نے کئی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. گلی چ بازار چ کسے دی اڈیق ہوے تے کڑی کڑی سجے کھبے کیوں ویکھیدا ہے کہ جے دی اڈیق ہوے کتے آندا نظر آ جائے. اور سرکار نماز میں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جدو ساڈا جو خیال ہو گیا ہے کہ آج قبلہ بدل جائے تے جبریل اجے ٹریا کیوں نہیں؟ یہی مسئلہ ہے. 2 رکعتیں ہو گئیں، جبریل امین بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اگلی بات صرف بطور مثال ہے، تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بارگاہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، قرآنی آیت کا، حضور کے دربار کا ذکر ہو رہا ہے. تشبیہ اس میں سرے سے نہیں، صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل یہی میں لیٹ پہنچتا، حضرت علامہ نعیم صاحب ہیں، انہی کے حضرت سے میزبانوں سے رابطے ہوں گے، حضرت سے ہاں مولانا علی بہادر صاحب سے ماشاءاللہ. تو فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ بہت زیادہ لیٹ ہوتے، ادھر سے آپ انتظار کر رہے ہوتے. مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ بہت انتظار والے ہیں، ویسے آپ کے لیے اچھا سا گمان کرنے کو دل چاہتا ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بات یہ کرنا چاہتا تھا، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی میزبان کو یا جس کے پاس بھی ہے، اینی ون جو بھی انتظار کر رہا ہے، تو وہ تھوڑا مزاج میں برہم ہو جاتا ہے. ہوں اسی بھی راج خیال پانا ہوتا جناب بھی جاندے انہوں ملنا ہے تو آکھنا کی ہے. یہ آپ سے اور میرے سے تمام سے ہی مختلف واقعات ہو جاتے ہیں. آندے جناب تانوں کی دسیے جی، سڑک کی بڑی خراب تھی، روڈ بھی بند جناب، ادھر گئے تو نہ کیا جی سلاب دا کر کے پلیاں پٹیاں ہوئیاں نے، کی کر دے جناب، پرے گئے تے اگے کوئی نہ رستہ، تسی بھی نہیں دسیا.
نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ انہیں پوچھیا کوئی نہیں. یہ کیمرے سے پرے پرے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے گے تے ساڈے نال ہی ہو کہ کوئی نہیں. یہ انہوں نے ویڈیو واسطے 2 مینار جے کھڑے کیتے ہیں. تانوں تے پابندی نہیں لائی بھی اس تو اگاں تہاڈی آواز نہ آئے ساڈے تکر. تے برانڈے والے تے بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف والے گھر چ ٹر گئے. کسے پاسوں تے کو بولن والا درویش ہوئے کو سانو بھی سمجھ آئے بھی سانو کی سمجھ آندی پئی ہے. سمجھ آئیے مثال سمجھے آپ آندیاں ہی گل یہ کرنی جناب کی دسی ہے جی تانوں جناب علامہ علی بہادر صاحب تانوں کی دسی ہے ادھر روڈ بند ادھر حالانکہ انہوں نے سانوں پوچھا جی کوئی بھی نہیں. ایک مثال ہے گاڑی سے نکلتے سلام ہوا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ آندیاں ایک مروت دا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ لیٹ آن دی وجہ دسے تاکہ اگلا سجن یار بیلی بھی جے کتے بہت ناراض بھی ہو گیا ہے تو تھوڑا کول مائنڈ ہو جاوے کہ بھئی اوریجنل پرابلم سی. گل بار بار یاد رکھو کہ اے مثال جڑی ہے اے دی اگلی گل نال تشبیہ کوئی نہیں. اگے ہن کلپ بنان والےاں دا نصیب ہے کہیں بنا لین. اچھا اب جناب من یہ بات یہیں ختم ہو گئی. سرکار بار بار دیکھ رہے ہیں نماز میں. اور اگر آپ بخاری شریف ہی پڑھیں بخاری شریف ہی پڑھیں تو بخاری شریف ہی میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار فرماندے ہیں نماز پڑھ دیا اوپر نہ ویکھیا کرو سجے کھبے نہ ویکھیا کرو. فرما ڈر دے نہیں ہو کہ تہاڈی نظر بینائی کھو لئی جائے اس لیے حکم ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو. مالک آج خود دیکھ رہے ہیں بار ہے کسی کی جرت جو ادائے جانا پہ اعتراض کرے. ایک مسئلہ ہے کہ محبوب کی ہوندا ہے جدن اے سمجھ آ گیا تے کیڑی دلیل تے کیڑی کتاب. مسئلہ یہ ہے. لو جناب اب کیا ہوا اب سنیے حافظ صاحبان ہمارے سے تعاون فرمائیں گے. جبریل امین عین نماز میں آ گئے. اب پچھلی مثال میں نے دی تھی تشبیہ کے لیے نہیں بنا تشبیہ تھی اس کا تھوڑا سا آپ روحانی سا مضمون لے آئیں نورانی سا واپس اور لطف لیں. جبریل امین نماز میں آئے ہیں تو آیا مبارکہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ قد نرا. ابھی تو ہم قد نرا پہ رکنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ چلتا ہے. قد نرا قد نرا آندے حضور 2 رکعتیں پڑھا لی ہیں اور بار بار دیکھے ہیں اور جبریل آ کے پہلا کلمات کیا پڑھتے ہیں؟ قد نرا. محبوب ہم دیکھ رہے تھے. اس کا لطف قد نرا. میں وہ نہیں ہوں کہ کھینچ تان کر کے معاذ اللہ قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر میں من مانی تعویلیں کی جائیں. یہاں تو بڑے بڑے بندے بوڑھے ہو گئے وہ الٹے سیدھے ترجمے کرتے ہیں. غلط بات ہے. قرآن قرآن ہے. ہم دیکھ رہے تھے. آگے کیا ہے؟ تقلب وجہی وجہی کا فی السماء. محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر چہرہ اٹھا کر دیکھنا دیکھ رہے تھے. شاہ جی مانا ہے کوئی نہیں لیکن رمز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ محبوب اڑ تو ویکھیں تے ایک گل ہے بھی اسی تیرے حال نہ ویکھی ہے. قد نرا قد نرا. حبیب ہم دیکھ رہے تھے. یوں کہہ لیجئے پیارے تیرا دیکھنا ہی اتنا پیارا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے. جدن تانوں سمجھ آ گئی کہ محبوب کی ہوندا ہے ادھر گلاں مک جاندیاں جناب. صوفیاء نے دریا باہر ہی رولا پاندا ہے جدو سمندر ٹر جائے تے ابو دی ہوا بھی نہیں نکلدی تے ساں دی آواز بھی نہیں نکلدی. انہیں آکھیا ساڈے علاقے تو شہ چھڈی کوئی نہیں ہن تو کتے رڑکدا نہیں. انہیں آکھیا جدو کلے سی اے ادوں دیاں گلاں نے ہن تے میرے ورگے ایتھے کئی نے.
رولا بار بار ہے تے کنارے کنارے تے ہے جدو وچ آ کے تے پھر کیڑا رولا. سمجھا گئی ہے؟ تو محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھ رہے تھے. ہم دیکھ رہے تھے، تیرا دیکھنا ہی اتنا پیارا تھا کہ ہم دیکھ رہے. اور یہ میں کوئی بلا وجہ کی طوالت یا کوئی بزلہ سنجی یا الفاظ کا جوڑ توڑ تو نہیں کر رہا. جدن حضور چادر دا چوم ماریا ہے ادن وہی آئیے تو ادن گل کتوں شروع ہوئی ہے؟ یا ایوہ المزمل، اے چادر کا جھرمٹ مارنے والے. تو جدن موسم ٹھنڈا ہویا شاہ جی ادن حضور موٹا کمبل لیا ہے، ادن جبریل وہی لے کے آئے تو گل اتوں شروع ہوئی یا ایوہ المدثر، اے بالا پوش کمبل اوڑھنے والے. اجے بھی سمجھ نہیں آندی کہ محبوب کی ہوندے نے. یہ تو قرآن ہے. اللہ کرے ہے کیمرے والی لائن تو پرے پرے والے بھی سبحان اللہ آکھن کو میں بھی سنا. سمجھا گئی ہے؟ محبوبیت کے مقام کو سمجھو، محبوبیت کے مقام کو سمجھو، محبوبیت کے مقام کو سمجھو. اور ایک بات صرف اس کے بیچ میں کر دیں پھر وہ بھی پوری کرتے ہیں اور پھر وما علینا کہتے ہیں کی تقسیم کا. ایک دے حق چ حضور فیصلہ کیتا پورے عدل دے نال، اوتھے ہے ہی عدل، اوتھے ہے ہی سچائی، اوتھے ہے ہی صفائی. ٹھیک. جے دے حق چ نہیں ہویا مختلف طرق سے روایت ہے، وہ منافق سی. بعضوں نے لکھا بعض کتابوں میں انہیں کہا جی زبیر انہاں دی پھوپھی دا منڈا سی تاں دے حق چ فیصلہ دے دیتا. سرکار نو یہ گل چنگی نہ لگی کہ فیصلہ بھی کیتا، یعنی اونچائی تو پانی آندا پیا نا جی، دو نے اپنے باغاں نو دینا ہے. سرکار نے پھر بھی کریمی فرما کے انہوں نے کیا کہ اپنا پانی جو پورا کر لیں تو یہ باغ بھی سکا نہ رہ جائے، اینو بھی چھڑ دیا کریں. یعنی مزید اضافی مہربانی فرمائی اس سائل کے ساتھ، اس مقدمہ دائر کرنے والے کے ساتھ. پر انہاں آکھیا بھی کوئی نسلی ہون تے تاں ہی کوئی سمجھ دین، تاں ہی احسان نو احسان مان دین. بے نسلیاں دی کیڑی کو کھیڑے، نیچاں دی اشنائی کولوں کسے فیض نہ پایا، ککر اتے انگور چڑھائے تے ہر گچھا زخم آیا. اس رولا پاتا لو جی وہ اپنا عزیز سی، رشتہ دار سی تے تاں جناب وہ دے حق چ فیصلہ دیتا ہے. تسی یہ دسو اس گل دا حضور دے قلب انور تے کنا اثر ہویا ہونا ہے؟ تسی ساڈے بزرگ تشریف رکھ دیو، متوسط عمر دے حضرات بیٹھے ہو، تسی سونی زندگی گزاری ہوئے کسے بھی شعبے دے وچ تے کل ایویں کوئی منڈا جہا اٹھ کے شور شکر اٹھ کے تواڈے کردار دے بارے جھوٹ گل کرے، حالانکہ تسی سچے ہو، دسو کہ دل اتے اثر ہوندا ہے کہ نہیں کہ یار اخیر ہو گئی. اسی صفائی ستھرائی جی ٹائم کڈیا تے اے بندے نے پورا بھی نہ سوچیا کہ گل کر. اے بھی مثال ہی ہے، تشبیہ نہیں. جدوں اسے گل کیتی نا کہ وہ چونکہ اپنا عزیز ہے تے تاں او دے حق چ گل کیتی سو، تاں او دے واسطے او دے حق چ فیصلہ دیتا ہے. سرکار نو یہ گل نے تکلیف دیتی بھی ایک گل صحیح نہیں. اللہ قرآن نازل کر دیتا، کوئی لمبی ان گل نہیں پائی. پھر کدی اللہ کرے گا خیر اے گل ہوں جے قضا کر گئے یہ بھی تھوڑی ذمہ داری ہے، میں سناندا پیا ہوں. پہلی گل جتوں شروع ہوئی نا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر دا جے سواد اجے ہے تے مکن نہیں لگا، اے ساری زندگی نہیں مکدا جے دل چ وسا لو. اے جڑا ہن تہاڈے سامنے میں تانوں سرکار دے ذکر پاک دا لڈو پیش کرن لگا نا نورانی، اے دی لذت ساری زندگی نہیں مکدی. پہلی گل ہی اج اتوں شروع ہوئی ہے. اے تے سمجھ گئے انہاں کی آکھیا کہ اپنے عزیز دے حق چ جان کے فیصلہ، اے سمجھ گئے اتنا دس دیو بس. اچھا نہیں میں ہاتھ نال پوچھ لینا تسی سارے این سیر ہلا دو تاں بھی گل مک جائے گی. اے گل سمجھ آ گئی ہے تواڈے؟ آ گئی ہے سمجھ دے وچ؟ چلو یہ لائٹاں بہتیاں ہون تے تاں بھی دھوکھا دیندیاں نے. نیرے والےاں نوں اے ہوندا بھی اسی نہیں ویکھدے تے کی کریے، جڑے بہتیاں لائٹاں 'چ بیٹھے ہون انہاں نوں ویکھ بھی پیندے نے، کی کریے. چلو ہوں ویکھو گل کتوں شروع ہوندی ہے. پہلی گل یہ تو شروع ہوئی، جبریل پاک وہی لے کے آندے فلا و ربک، فلا و ربک. فلا ترجمہ میں ادا کراں گا لیکن اس سے پہلے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی دے قلم دی گل. بابے احمد یار خان فرمایا لکھاں نعتاں دے دیوان، نعت نہیں جہدے وچ کئی شاعر دیاں نعتاں ہون انہوں دیوان آندے جو دا کلام ہوئے.
آندن لکھاں ناتاں دے دیوان، کلیاں ناتاں نہیں، اونج کہہ لو کروڑا ناتاں، نات اقدس کروڑ ہا کروڑ، او ایک پاسے تے اینی گل جڑی رب اپنے حبیب نو آکھی ہے فلا و ربک، یہ ایک پاسے انہیں کہا تاں بھی برابری کوئی نہیں. ہون سنو ترجمہ، جے بول ہویا تو ٹھیک ہے، نہ ہویا تو بھی ٹھیک ہے. فلا و ربک ترجمہ کی ہے حبیب تیرے رب دی قسم. کاش کدی شان محبوبی سمجھ جاؤ تو پھر بھی ورکے لب دے پھرو. فلا و ربک فلا و ربک فلا و ربک فلا و ربک، حبیب تیرے رب دی قسم. اچھا رب آپ کہہ رہے ہیں تیرے رب دی قسم. پھر سن لو رب آپ فرما رہے ہیں حبیب تیرے رب دی قسم، تیرے رب دی قسم، تیرے رب دی قسم. اے تے ایمان والے نہیں ہو سکتے جنی دیر تکر آپس دے ہر جھگڑے چیڑے دے وچ تینوں دلوں حاکم نہ مان لے. اچھا جی جواب اگلا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا اپنے آپس دیاں چیڑیاں تے جھگڑیاں تے کیساں وچ تانوں دلوں حاکم نہ مننے، تے پھر جو تسی فیصلہ کر دیو او بھی مومن کوئی نہیں جڑا اس فیصلے نوں دلوں نہ مننے. اے ہے او دا خلاصہ. اے تے سی اس رولے دی گل، پر جڑا محبوب نو دکھ ہویا نا او دے مہنے دا، او اللہ نے پہلے گل کیتی فلا و ربک. سونا ہن کیڑی گل ہے، اے ہن ہے ہی انج دے کی کہیے تانوں کی آکھے. ہاں گل کری دی ہوندی ہے نا جی، انہاں چولاں دیاں گلاں دا کو خیال کرنا ہے. انہاں نو کوئی ہے سوچ، انہاں نو تیرا پتہ ہے، انہاں نو کی پتہ تو کون ہے. انہاں نو تیرا کی پتا، انہاں نو تیرا کی پتا. انہاں محبوب تیرے رب دی قسم اے کیڑی گل ہوئی محبوب، اے کیڑی گل، اے ایمان والے کوئی نہیں ہو سکتا تیرے رب دی قسم. انہاں نو کی پتا ہے تیری گل، انہاں نو کی پتا. ایتھے تے حضور نے پرشاویں منگو نال نال رہن والے تے اج مزار چ بھی نال نال رہن والے تے قیامت والے دن بھی جنہاں دا ہاتھ پھڑ کے میدان چ لیانا ہے. وعدہ ہے اس ذات پاک صاحب صدق و صفا نبیاں رسولاں تو بعد افضل سیدنا صدیق اکبر نو فرمایا ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو سوا، میری حقیقت نو میرے رب تو سوا، میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا. اور رہنا تے تو بھی سجنا ہر ویلے کول ہے، پر تو بھی میری حقیقت نو نہیں جاندا. چکی پھرو اردو دے ترجمے والیاں کتاباں کملیاں منگو. جاگ دے ہے گے ہو جاگ دے. ابے کو اسی وما علینا کہنا دے رستہ سڑا اسی تو بڈھے ہو گئے 35واں سال تقریرا کر دیاں شرق تا غرب پھر لیا صبح کتے تے شام کتے، پر گل یہ ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. سمجھا گئی ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم فرمان دین اور شفا شریف چ بھی گل لکھی حضرت عمر پاک دا ارشاد اور آیت و قرآن پاک دی ہے جداں فلا و ربی کے کلمہ اذا لعمرک. حبیب تیری عمر دی قسم. اچھا یہ بھی قرآن دی آیت دا ترجمہ سنایا ہے، یہ تے تانوں ثبوت دی شرائط کو لوڑ ہے بھی یہ راوی چیک کرنا ہے تاں سبحان اللہ آکھنا ہے. حبیب تیری زندگی دی قسم. سیدنا فاروق اعظم فرما دین اللہ پاک نے کسی دی زندگی دی قسم نہیں ذکر کی تھی سوائے اپنے محبوب تو. آج انہاں گھر جدو جانا ہے منجی اتے تے اج اے 3-4 گلاں دماغ چ کمائی جانی ہے. چادر دا چوم مارن والیا، کمبل دا چوم مارن والیا، محبوب تیرے رب دی قسم. حبیب اسی ویکھدے پئے سی جدو تو ویکھدا پیا سی. تے اگلی گل ہے حبیب تیری کل عمر دی قسم، تیرے بچپن دی قسم، جوانی دی قسم، حسن دی قسم، قد و قامت دی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہے کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. لاش پیغام ہے نوجواناں لی بالخصوص حضور نال محبت کرو، پیار کرو، عشق کرو. تواڈے غماں دا علاج حضور دی محبت ہے.
میاں اپنی خوبصورت جوانیاں نو رولو نہ، نشے دے وچ نہ رولو. غم میں تکلیف ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد. بیٹا پاؤں پیچھے کرتے ہیں، پاؤں آپ ہیں تو ٹھیک نا، معذور تو نہیں ہے نا؟ پھر ٹھیک ہے. بات میں نے بعض ہو جاتے ہیں نا جن کے پلستر ہو تو ان کو تو اجازت ہے، یا ان کو ہے جن کے دل پہ پلستر ہو، وگرنہ ذکر جانا میں یوں کیوں. بس لگیا بما لینا کہن جناب ہوں تو سن لڑن لگ پہ ہو، میں سمجھ گیا جناب کتنے چھڑی بیٹھے ہو جناب. بلے 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 اے نا گل ہی سجنا دی مانگ لئی ہے. ہاں حضور سلطان المشائخ محبوب الہی، او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلام ہے جناب، سلام ہے جناب. اسی تے ہو جو چشتی لبنے ہاں جڑے کوئی سجنا دے نا ہوتے بھی تڑفن فڑکن، وگرنہ ہوں تے مشربہ والے مشربان دی سور کوئی نہیں. گل دی انج ہے. بات ہے کہ محبت کرو. ہنے آ جاندی خواجہ صاحب دی بھی گل، ہونے آ جاندی ہے محبت کرو. دکھ درد دا علاج نشہ نہیں ہے، شیشہ نہیں ہے، چرس نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سینمے دی گیلری نہیں ہے، حضور نال محبت. انہیں آکھا میں مرشد نو پوچھیا ہے کہ مرشد علاج درد محبت، انہیں کہا اور محبت. سمجھ آئیے؟ جو انہیں آکھا جے موڑ بھی سکون نہ لین دے، انہیں آکھا مزید محبت. محبت کرو. اور محبت اے نہیں ہے کہ جڑی محفل تک روے تے باہر مک جائے، مستقل ہوئے. سنو حضور غریب نواز سرکار سلطان المشائخ نظام الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل 5 وری یا 6 وری کل بابا صاحب دی خدمت چاہے نے نظام پاک دلیوں، اس تو زیادہ کوئی نہیں. 1-2 وری بابا عرصہ رہے نے پاک پتن شریف. تے ایک کوئی گل تانوں سنانی ہے، اور چونکہ حضرت نے نہ ہی انہاں دا لیا ہے کہ جڑے سارے دل چ وس دین، اور سید نے محبوب الہی سید نے آل رسول نے صابر پاک سید نے تے کئیاں نو پاویں صابریاں نو بھی نہ سور ہوے تے قادریاں نو بھی نہ ہوے کہ حضور صابر پاک حضور غوث اعظم دی اولاد وچوں نے. شاہ جی ایک گل ہو رہے بابا بلے شاہ حضور غوث پاک دی اولاد چو ہے. کوئی ایسی گل نہیں، مکھانے چل دے رہن تے نان ٹکی چل دی رہے، اللہ خیر صلی جے دی بھی اولاد چون کہ سانو کیڑی گل ہے. چلو آپ آ رہے نے دلیوں پاک پتن شریف، سخت گرمی دا موسم ہے. محبوب پاک فرماندے ہیں پانی بھی قافلے چ مک گیا، گرمیاں چ استعمال زیادہ ہوندا پین واسطے. تو واہ دیر قافلہ ٹریا ہے تے شدت دی پیاس، تے پھر وہ جدہ ہوندا نہیں حوض جے بنے ہون تو بارش دا پانی جمع ہے، وہ ایک جگہ آئی تے آندے وہ بھی تتا جیا پانی تے بارل میں بھی پیتا تے باقیاں بھی پیتا. او پانی پین دے نال آپ فرماندے ہیں صفراوی عارضہ ہو گیا، جن کہندے ہیں معدے دی جلن، معدے وچ گرمی ہیٹ آ گئی نا، او دا نتیجہ ہوندا کہ بندے نوں پھر قے آنا شروع ہو جاندی جدوں صفراوی عارضہ ہو جائے. فرماندے ہیں الٹیاں انیاں آئیاں کہ میں بے ہوش ہو گیا. ہن صرف میری گل ہوش والیاں نال ہے تے یا پھر میری بہتی گل بے ہوشاں نال ہے. کیوں جناب؟ بس اتنی ساری گل ہے. سنیا جی ہوں ذرا ہوں کوئی بھی اچھا ایک گل ذہن چ رکھو، اس قافلے جے نہیں کہ خواجہ نظام پاک دے کو مرید ٹھیر سارے جمن کوئی نہیں. تسی کہہ لو آپ ایسے اجنبی کلے سفر کرتے پین، باقی قافلہ جمے کو ٹرین چ بیٹھے تھے، بس چ بیٹھے. محبوب پاک فرماندے میں بے ہوش ہو گیا، اللہ جانے میں کنی دیر بے ہوش رہا ہے. بارہ لے آیا کہ جدو ہوش آیا تو میرے چھٹے مارے ہوئے سن نال دے مسافراں نے. پھر مینوں ہوش آیا جدوں کو طبیعت بحال ہوئی ہے نا، تو وہ جڑا میرا ایک نال سی نا سفر والا، وہ مینوں آکھن لگا کہ گل تے دس. میں کہ پوچھ. انہیں کہا فرید کون ہے؟ حق فرید یا فرید حق فرید یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. انہاں کہا جناب اے تے دسو بھی فرید کون ہے؟ خواجہ نظام دیکھ کے حیران ہو گئے. تینوں فرید دا نام کس دسیا ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں فرید پاک دا پتہ ہے؟ انہیں کہا مجھے نہیں پتا. خواجہ صاحب وہ تینوں نام کتوں آیا ہے؟
اس نے کہا جنی دیر تسی بے ہوش رہے ہو نا تواڈے لباں تے ہی نہ رہا ہے فرید 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 فرید. اچھا جدوں بھی محبوب الہی یہ گل سناندے سن تے رو پیندے سن تے روندے ہوں ایک گل فرماندے سن ادن دی میری امید بج گئی ہے تے یقین پکا ہو گیا ہے کہ جے بے ہوش ہوئے ہیں تے تاں یار فرید دا نام لباں تو نہیں ہٹیا تے فرماندے نے ادن دی آس لگ گئی ہے کہ جدن مراں گے تے تاں بھی لباں ہوتے فریدن مائی دا نام آ جائے. دل لگاؤ گلا گلا کر دیا. میں تو اکثر جلسیاں جانا سٹاپ ہو گئے پتہ نہیں کدن زندگی مک جانی. ڈر لگتا ہے بھی ہمیں گلا چ نہ رہ جائیے. کدی نکرے بہ کے تنہائی چ بہ کے عشق دا دیوا بالو حضور دی ذات پاک ال متوجہ ہوو تے اسی کی متوجہ ہونا ہے اور رحمتی ہر ویلے متوجہ ہے. بابا رومی آندا ہے مسلوی والا درویش بابا آندا تو آنا میں رب دی رحمت لب دو نہ کر رب دی رحمت کو گواچی ہے گواچا تے تو ہے رحمت تینوں لب دی پھردی ہے کہ کدی تے آ کدی تے آبو ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسی کو راہ رفع منزل ہی نہیں. محبت کرو درود شریف نو اپنا معمول بناؤ. اے بہترین اعلیٰ حضرت نے پوچھا حضور عشق حبیب دے اضافے دا طریقہ کی ہے؟ امام اہل سنت نے فرمایا کہ پہلا طریقہ حضور دی ذات تے کثرت نال درود پڑھو تے دوجا طریقہ کسی سونی نعت پڑھنے والے کو سونا کلام. اے گڈیاں پٹولے نہیں ذکر ہوئے جدے وچ عشق ہوئے محبت ہوئے وارفتگی ہوئے وہ کلام سنیا جائے. دوویں گلاں عشق اضافہ. لہذا اپنے موبائلاں جو گانے ڈیلیٹ کرو تے نعت پڑھاؤ. بہتا دھوکھے کان نو لاؤ تے پھر تصور چ حضور دے دربار چپڑ جاؤ تے کی پتہ کی ہے جے دل کے تے نال رل گیا تے سویرے روڑے مکے ہون گے.